صحیح الجامع کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں دیکھا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے خواتین میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی خاتون سے تھی تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی۔ محبت بھی بہت، احترام بھی بہت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہ جب بھی آتی تھی، اللہ کے نبی ان کی محبت میں کھڑے ہو جاتے تھے، نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی نشست پہ، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، اور محبت کا یہی مظاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر جاتے تھے تو وہ بھی محبت میں کھڑی ہو جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پہ بوسہ دیتی تھی، اور پھر بڑی محبت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشست پر، اپنی جگہ پہ بٹھا دیتی تھی۔ سب سے بڑی ضرورت انسان کی وہ بچوں کی تعلیم نہیں ہے، بچوں کی تربیت ہے۔ بچوں کی تربیت، اولاد کی تربیت اگر اچھی کی ہوئی ہوگی تو اولاد آپ کو آپ کی تربیت کا نتیجہ احترام کی صورت میں دے گی۔ لیکن اولاد کی تربیت کا تو کبھی خیال نہیں کیا، سہولتوں کا بڑا خیال کیا، سہولتوں کا خیال کیا۔ آج ہم سہولتوں کو تربیت کا حصہ سمجھتے نہیں، سہولتوں کا تو خیال کیا، تربیت کا خیال نہیں کیا، تو آج اسی کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں۔ سب سے بڑی ضرورت ہے بچوں کی تربیت، اور بچوں کی تربیت بہت آسان ہے۔ صرف دو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک، اپنے بچوں، اپنے گھر کا ماحول، گھر کے ماحول کا حصہ مسجد کو بنا دو۔ مسجد کا، اپنے گھر کا ایک حصہ آپ مسجد کو بنا دو کہ ایک حصہ مسجد کے لیے خاص کرو۔ کچھ نہ ہو، کمرہ نہ ہو سکے تو ایک کونا خاص کر دو کہ جہاں آپ کے بچے آپ کو مسجد کے اعمال کرتا ہوا دیکھیں۔ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ تلاوت بھی کر رہے ہیں، آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، نمبر ایک۔ تو کھلے طور پر آپ کے گھر میں مسجد کے اعمال کبھی کبھی ہوا کریں، اور یہ پتہ ہو کہ یہ جگہ مسجد ہے۔ اور علانیہ جو ہمارے گھروں میں برائیاں ہیں نا، علانیہ برائی، ایک بڑی علانیہ برائی کیا ہے؟ ہمارے گھر میں 24 گھنٹے ٹی وی چلتا ہے، ٹی وی چل رہا ہوتا ہے گھر میں۔ اب کوئی دیکھے نہ دیکھے، بس ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، یہ ٹی وی لاؤنج ہے، یہ ٹی وی ہے، چل رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ٹی وی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ٹی وی سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے اور آپ کے اختیار سے تو نہیں ہو رہا۔ وہاں ناچ ہو رہا ہے، آپ کا بچہ بھی دیکھ رہا ہے، وہاں گانا ہو رہا ہے، آپ کا بچہ بھی دیکھ رہا ہے، وہاں نیم برہنہ لڑکی آ رہی ہیں، آپ کے گھر کی بچیاں، خواتین بھی دیکھ رہی ہیں، آج اسی کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ تو ایک، اگر علانیہ اگر برائی کرنی بھی ہو تو چھپ کے کر لیجئے گا، کبھی کبھی کر لیجئے گا، لیکن سب کے سامنے نہیں، کیونکہ سب کے سامنے جو برائی کرتا ہے، حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف نہیں کرتا۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ یہ اپنے بچوں کو دعا دینا، دعا۔ اور ہر نماز کے آخر میں یہ دعا بڑی مجرب بتائی گئی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سورہ فرقان کی آخری آیات، سورہ فرقان کی آخری آیات، ہو سکے تو یہ دعایات
ان دو چیزوں سے کیا ملتا ہے؟ بچے کو ملتا ہے ڈائریکشن ملتا ہے۔ بچے کو آپ نے ڈائریکشن دے دیا، بچہ خود کرے گا، آپ کو کرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آج الحمدللہ اسی کا نتیجہ ہے کہ بچوں کو اللہ کا کرم ہے، ایک ڈائریکشن مسجد سے مل رہا ہے، ایک مقابلہ ہے بچوں کا۔ کون مجبور کر رہا ہے بچوں کو کہ مسجد میں آؤ؟ بڑے سو رہے ہوتے ہیں اور بچے الحمدللہ مسجد میں